ذی الحج کا مہینہ تھا، مسلمان حج کے لیے ہے، چند ایک لوگ موجود ہیں مدینہ میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود ہے، حسن و حسین بھی موجود ہے، کچھ ضعیف العمر حضرات بھی موجود ہیں۔ عبداللہ بن سبا نے ان باغیوں کو جو کوفہ کے عراق کے رہنے والے تھے تیار کیا، مدینہ پہنچے، محاصرہ کر دیا۔ جمعہ کا دن آیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خطبے کے لیے تشریف لائے۔ اب وہ باغی بھی بیٹھے، جب بات شروع فرمائی ایک بدبخت آگے بڑھا، اس نے کہا ہم تیری بات نہیں سنیں گے، دوسرا اٹھا ہم نہیں سنیں گے، تیسرا اٹھا ہم تیری بات نہیں سنیں گے، چوتھے بدماش بدبخت بے ایمان نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے عصا چھینا، اپنے گھٹنے پہ مارا، توڑ دیا۔ حضرت عثمان کی چیخ نکل گئی، فرمایا بدبخت تو میری جان لے لیتا، اس عصا کو نہ توڑتا، کیوں یہ عصا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوا کرتا تھا، ان کے ہاتھوں سے بکر کے ہاتھوں میں منتقل ہوا، ان سے عمر کے ہاتھوں میں، آج میرے ہاتھوں میں تھا، تو میری جان لے لیتا، وہ مجھے منظور ہے، لیکن یہ عصا نہ توڑتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء کے نشان۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، بھائی تشریف فرما تھے، پھر خطبہ ارشاد فرمایا، انہیں سمجھایا، تعداد میں زیادہ تھے، سمجھ نہ آئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے گھر تشریف لے گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ جب گھر تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، امیر المومنین آپ اجازت مرحمت فرمائیے، ابھی ان کا سر قلم سر کو بھی کر دیں گے، آپ صرف اجازت نہیں دیجیے۔ اب دیکھیے جگہ جگہ حضرت علی ساتھ ہے، پورا خاندان ساتھ ہے، آگے چل کے بتاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ جب یہ بات ہے، حضرت عثمان نے کہا بھی دیکھو، اگر تو مجھے اپنا بھائی سمجھتا ہے، مجھے اپنا سربراہ سمجھتا ہے، تو میں حکمن تمہیں کہتا ہوں کہ تم خاموش ہو جاؤ، ان کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھانا، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے مدینہ میں خون خرابہ ہو جائے، یہ مجھے برداشت نہیں۔ چند اور صحابہ بھی تشریف لے آئے۔ اب انہوں نے تجویز رکھی کہ اگر آپ ان کا سر گوبھی کے لیے اجازت نہیں دیتے تو پھر آپ ایسا کریں، خلافت آپ چھوڑ دیں، دستبردار ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک موقع ایسا آئے گا عثمان تجھے خلافت کی قمیض اتارنے کو کہا جائے گا، خلافت کی قمیض نہ اتارنا۔ مجھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے، میں خلافت سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ اب تیسری تجویز یہ کہ اگر آپ مدینہ چھوڑ دیں، کہیں اور ہم آپ کو بحفاظت لے جاتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گیا، کہنے لگے یہ مدینہ یہ میری آنکھوں کا نور ہے، دل کا سرور ہے، میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن مدینہ سے دوری میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ تجویزیں سامنے رکھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنے اپنے گھروں میں تشریف لے جاؤ، میری فکر نہ کرو۔ باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کر لیا، مسجد میں آنے پہ پابندی، خطبے پہ پابندی، نماز پہ پابندی، یہاں تک کہ کھانا اور پانی ہر چیز کے اوپر پابندی لگا دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گھر کی دوسری منزل پر کھڑکی کی طرف تشریف لائے اور ان کو خطبہ دیا، باغیوں کو کہا کہ مجھ پر پانی بند کرنے والوں سنو، مجھے قید کرنے والے سنو، میں وہ عثمان ہوں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجرتین کہا تھا، میں وہ عثمان ہوں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ذوالبشارتین دو چیزوں کی بشارت دی تھی، میں وہ عثمان ہوں مسجد قباء کی توسیع کی تھی، میں وہ عثمان ہوں مسجد نبوی کی توسیع کی تھی، میں وہ عثمان ہوں مدینہ میں ایک ہی کنواں تھا جس کا مالک یہودی تھا، مسلمان بچے کو تنگ کرتا تھا، میں نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا، تم آج مجھ پر اسی کنویں کا پانی بند کر رہے ہو۔ لیکن وہ بدبخت صفاقی کا مظاہرہ کرنے پر اتر آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب حالات دیکھے، اب حضرت علی رضی اللہ عنہ ساتھ ساتھ، خاندان ساتھ ساتھ، فوراً بیٹوں کو بلایا، حسن و حسین کو کہا ہے حسن و حسین آج کے بعد تم اپنے چچا عثمان کے گھر کے دروازے پر پہرا دو گے، صرف پہرا نہیں، عثمان پر جو بھی حالات ہیں اس کو دیکھنا ہے، سیکھنا ہے، کل کلا جب تمہارے اوپر وقت ہے تو تمہارے لیے سنبھلنا آسان ہو جائے۔ تو حسن و حسین نے جو سیکھا عثمان کے دروازے سے سیکھا، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ مسائل میں، تکالیف میں، پریشانیوں میں حضرت عثمان نے کیسے صبر کیا، مسائل تکالیف پریشانیوں میں حضرت عثمان نے کیسے قرآن کی تلاوت کی، مسائل تکالیف پریشانیوں میں بھوکا پیاسا رہ کر حضرت عثمان نے کیسے مردانہ وار حالات کا مقابلہ کیا، اور ان حالات میں کیسے
سے جام شہادت نوش کیا اور جام شہادت نوش کر کے کیسے زندہ جمیل ہوئے حضرت حسن و حسین نے وہیں سے سیکھا۔ کسی نے حضرت عثمان سے پوچھا جب تمہیں بھوک لگتی تھی پیاس لگتی تھی کیا کرتے تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب مجھے بھوک ستاتی تھی، بعد حضرات نے لکھا 40 دن، بعد نے لکھا 60 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں کھایا پیا۔ جب پوچھا گیا بھوک ستاتی پیاس ستاتی، فرماتے جب مجھے بھوک یا پیاس تنگ کرتی تھی میں اللہ کا قرآن پڑھتا جاتا تھا، میری بھوک بھی مٹ جاتی پیاس بھی بجھ جاتی۔ 18 ذی الحج کا دن تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے مجھے کچھ دیر کے لیے اونگ گئی، خواب میں کیا دیکھتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور مجھے دونوں حضرات صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں خوشخبری دے رہے کہ اے عثمان خوش ہو جاؤ، آج تم نے ہمارے ساتھ افطاری کرنی۔ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ کھلی، اپنی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے صاف ستھرا لباس نکالو، صاف ستھرا لباس نکالا، قرآن کھولا، پہلے سپارے سے پڑھنا شروع کیا۔ جب پہلے سپارے کے آخری صفحے پر پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کچھ باغی دروازے سے تو نہیں آ سکتے تھے، حسن و حسین پہرا دے رہے، دیوار پھلانگ کر اندر ہے، ایک باغی آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں لوہے کا سریہ تھا، وہ حضرت عثمان کے سر پر مارا اور خون کا فوارہ پھوٹ پڑا، دوسرا آگے بڑھا تلوار سے وار کرنا چاہا، حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھی، ان کی انگلیاں کٹ گئی، تیسرا بدبخت آگے بڑھا اور اس نے وار کیا حضرت عثمان کی گردن پر، قرآن پاک کے اوپر آپ کا سر مبارک گرا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس آیت پر پہنچے تھے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہ وہ اللہ ہی مجھے کافی ہے، وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا۔ جی آیت تلاوت کی اور اس کے بعد یہ جملہ آپ کی زبان مبارکہ سے نکلا سبحان اللہ العظیم، اور آپ کی روح پرواز کر دی۔ حدیث مبارکہ میں ہے قیامت والے دن شہید کی ہر چیز گواہی دے گی۔ قربان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر قیامت کا دن ہوگا، حضرت عثمان کی شہادت کے لیے یہ مدینہ بولے گا اور مدینے والے کا قرآن گواہی دے گا۔ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اب باغیوں کی صفاقی کا مظاہرہ دیکھیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی میت کو نہیں اٹھانے دے رہے۔ حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ فرماتی ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، باغی باری باری آتے تھے، حضرت عثمان پر ظلم و ستم کی اور انتہا کرتے تھے۔ ایک بدبخت آیا، اس نے حضرت عثمان کی پسلی کاٹ دی، میت ہے پھر بھی نہیں چھوڑا، پسلی کاٹ دی۔ کہتے ایک مرتبہ دروازے پہ دستک ہوئی، میں سمجھا کوئی غمگسار آیا ہے، میں نے دروازہ کھولا اور آنے والے نے پوچھا عثمان کہاں؟ میں نے ان کی میت کی طرف اشارہ کیا، آگے بڑھا، آپ کے جسم مبارک سے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اس بدبخت نے زور سے حضرت عثمان کے منہ پر تماچا مارا۔ ایسا ظلم، ایسا مظلوم، 40 سے 60 دن تک کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، اور پھر ظلم و ستم کی بھی انتہا کر دی۔ 7 دن تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی میت کو نہیں اٹھانے دیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، وہ گھر سے باہر نکلی با پردہ اور ان باغیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا سنو، اگر تم ہمارے مردوں کو اجازت نہیں دو گے تو پھر ہم خواتین پردے میں باہر نکلیں گی اور حضرت عثمان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کریں گی۔ جب باغیوں نے یہ بات سنی تو پھر وہ ڈر گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عورتیں باہر آئیں اور پھر مردوں سے دیکھا نہ جائے اور کہیں حالات کشیدہ اور خراب نہ ہو جائیں۔ انہوں نے اجازت دی، لیکن شرط کیا رکھی کہ حضرت عثمان کی میت کو رات کے وقت اٹھایا جائے اور 4 آدمیوں کے سوا 5واں نہ ہو۔ پھر یہی ہوا، رات کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی میت کو لے جایا گیا اور ان بدبختوں کی صفاقی کا مظاہرہ دیکھیے۔ وہ بدبخت مدینہ کی گلیوں کے گھروں کے چھتوں پر چڑھ گئے، جب حضرت عثمان کی میت جا رہی ہے ان
بختورے چھتوں سے بھی پتھر پھینکے، رولے پھینکے اور وہاں سے بھی انہوں نے بکواس کر دی کی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا 4 ہاتھ میں اٹھایا اور جنت البقیع تشریف لے گئے۔ گزشتہ جو میں نے عرض کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے باہر ایک کنواں کی منڈیر پر تشریف فرما تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے، انہیں اپنے ساتھ بٹھایا، حضرت عمر آئے، انہیں بھی اپنے ساتھ بٹھایا، لیکن جب حضرت عثمان آئے انہیں اپنے سامنے بٹھایا۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا جس طرح آج ہم اکٹھے بیٹھے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد ابو بکر و عمر قبر میں میرے ساتھ ہوں گے اور عثمان جنت البقیع میں میرے سامنے ہوں گے۔ تو جو حضرات تشریف لے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو قبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بالکل سامنے ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے صحابہ کرام ہوں، اہل بیت عظام ہوں، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی بدبخت صحابہ میں سے کسی سے بغض یا نفرت کرتا ہے یا اہل بیت عظام میں سے کسی سے نفرت یا بغض رکھتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح وہ قرآن پر ایمان لاتا ہے، صاحب قرآن پر ایمان لاتا ہے، اسی طرح صحابہ اور اہل بیت عظام ان دونوں پر بھی ایمان لائے۔ جو کہا سنا اللہ سمجھنا رمل توفیق دے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔